بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مکیش امبانی کے بیٹے آنند امبانی کی شادی کا بڑا چرچا ہے۔ بڑے زور و شور کے ساتھ ہمارے ٹی وی چینلز اور ہمارے میڈیا چینلز بڑے اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں۔ کچھ نے اس کے اوپر پازیٹیو ویوز دیے ہیں، کچھ نے نیگیٹو ویوز دیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی بڑی شاندار شادی ہوئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا پیسہ خرچ کر دیا۔ انڈیا کا امیر ترین آدمی ہے تو پیسہ تو خرچ کرے گا۔ اس کی شادی کے اندر فنکار بھی آئے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی آئے ہیں، پولیٹیشنز بھی آئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو چیزیں وہاں پر نظر آئی ہیں، پیسے کا بے تحاشا خرچ نظر آیا، فحاشی اریانی نظر آئی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے اسلامک تناظر میں وہ شادی انہوں نے ارینج نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہتر شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ چلے ہم اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کم خرچ نہیں کیا۔ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جو انسان جس لیول کا یا جس معیار کی زندگی گزر بسر کرتا ہے، اس کو اپنا اس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اس نے یہ چیزیں اس کی ضرورت تھیں، شو آف کرنا یا اس کا بے تحاشا خرچ کرنا یہ اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ اس کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین رہے۔ لیکن اس کے اندر ہم اسلامک پرسپیکٹو کو بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ڈسکس کرتے، ہم اس چیز کو بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ اس میں کیا کیا برائیاں ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں کم از کم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے اس کی شادی کو نمایاں کیا جا رہا ہے یا تبصرے کیے جا رہے ہیں، اس سے سوسائٹی کے اندر یا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ خاص کر وہ خواتین یا وہ بچیاں جو اس وقت شادی کے انتظار میں یا شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ اپنے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، جو لوگ مڈل کلاس ہیں، جو اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، جو اتنی اچھے طریقے سے شادی نہیں کر سکتے، اپنا اخراجات اس طرح نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سب دیکھ کر ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں کہ جی ہمارا جو گروم ہے یا ہمارا جو شوہر ہوگا وہ بھی ہمارے اوپر اتنا خرچ کرے گا، یا اس کو بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ بینک بیلنس والا ہو، پراپرٹی والا ہو، اور وہ بھی اچھے طریقے سے شادی کرے، لینڈ کروزر کے اوپر آئے یا لیمبرگینی کے اوپر آئے، ٹھیک ہے، یا پھر وائٹ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آئے۔ اب بچیوں کی، لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے میڈیا کے اوپر، لیکن ان کے ماں باپ کا کیا قصور ہے جو کہ یہ سارے اخراجات نہیں افورڈ کر سکتے۔ اچھا، اب دوسرا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر زندگی بسر کرنے کے لیے جو معیار مقرر کر دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پیسہ۔ جب آپ پیسے کو بنیاد اور معیار مقرر کر دیں گے شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو، تو پھر اس رشتے کے اندر جو بنیادی طور پہ غلطی ہو گئی ہے وہ ہے پیسے کی محبت، پیسے کا ساتھ لگاؤ، خواہشات کا رجحان، خواہشات، ضروریات کو چھوڑ کر خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش۔ اب اسی تناظر میں لڑائی جھگڑے، گھروں میں فسادات، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ خواہشیں نہیں پوری ہو رہی، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اترا جا رہا۔ تو اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہماری بیٹیاں، بہنوں کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کے یا نظر انداز کر کے اپنی زندگیوں کے اندر پازیٹیو رول پلے کریں؟ کیا وہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور شادی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کے ساتھ اور اللہ کے عطا کردہ رزق اور تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں کے اوپر صبر شکر کر کے گزارا کرنے والی ہیں؟ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر ہر چیز کو بتایا جاتا ہے جس سے رینکنگ بڑھے۔ اب رینکنگ کے چکر میں بالکل سروکار نہیں ہے کہ اس چیز کا اثر عوام الناس کے اوپر کیا پڑ رہا ہے، ان کی سائیکالوجی کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر کیا فرق پڑ رہا ہے، ان کو اس چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلے اگر آپ نے اس طرح سے شادی کر بھی لی، بہت سارے لوگ، بے تحاشا لوگ ہیں جو
اپنی شادیوں کے اوپر یا اپنے معاملات بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہمسائے میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے محلے کے اندر کچھ ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں، ایسی بیوہ عورتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ اپنے اخراجات کو افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں۔ اگر وہ گھر بیٹھی ہیں تو ان کا کس نے سوچنا ہے؟ آپ اپنی شادی کے اوپر کروڑوں روپے، اربوں روپے لگائیں، آپ کے ہمسائے کے اندر بہنیں، بیٹیاں شادی نہ کر سکے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے اپنے گھر سے لے کر اپنے سسرال جانے تک کا کرایہ نہیں گاڑیوں کا، ان کے پاس کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو آپ اتنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو تھوڑے سے پیسے نکال کے ان کی شادیوں کے لیے بھی مدد کر دیں۔ اس کے دل سے، اس بیٹی کے دل سے جو دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر بھی بس جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ مزید دے دے گا۔ تو سوسائٹی کے اندر جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو با اختیار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر اس چیز کو دیکھیں، کون سے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کون سی بیٹیاں ہیں جو شادی کی وجہ سے اس وقت بیٹھی ہیں، کن کو اچھے رشتوں کی ضرورت ہے، کن کو نیک رشتوں کی ضرورت ہے، ان کی شادیاں کروا دیں، ان کے شادیوں کے اندر جو اخراجات ہیں ان کے لیے مدد کر دیں، ان سے پتہ تو کریں کہ ان کے گھر کے گھر چل کیسے رہا ہے۔ تو میں تو اسی بات سے اپنے پیغام کو اینڈ کرتا ہوں کہ اپنی سوسائٹی کے اوپر بھی نظر رکھیں، بجائے شاہ خرچیاں کرنے کے، بجائے فضول خرچیاں کرنے کے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ، بہت ساری ضروریات ایسی ہیں جو آپ کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر جو بہتر ہو سکتی ہیں، ان کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔